سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجهم أمهاتهم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے قیمتی چیز ایمان کو بنایا، اور پھر یہ قیمتی چیز بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا انتخاب کیا، تاکہ تمام انسانوں تک اللہ کے اس دین کا، اللہ کے اس قانون کا پتہ چل جائے، تو جسے ایمان کہتے ہیں۔ بندوں تک ایمان پہنچاتا ہے یا پہنچانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بنایا۔ اب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، نہ کسی نبی نے پیدا ہونا ہے، کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا اور نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان کو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس پر ایمان لایا جائے، ایک وہ جو ایمان لائے۔ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ نسل ہوتا ہے۔ تو یوں کہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اصل ہے، اور آپ کی امت ایمان نسل ہے۔ اصل بمنزل والد کے ہوتا ہے، اور نسل بمنزل اولاد کے۔ لہذا یوں کہا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی اعتبار سے پوری امت کے والد ہیں، اور یہ امت آپ کی اولاد ہے۔ اس اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہوئے، اور ہم سب اللہ کے رسول کی اولاد ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے رسول کی اولاد ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے حبیب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی اولاد پر۔ اور ہم سب کون ہیں؟ آپ کی اولاد ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے۔ بہرحال یہ روحانی والد بمنزل ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی بیوی، آپ کی ازواج یہ امت کی مائیں ہوئی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جس طرح ہمیں احترام اور ادب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی ازواج کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے. کیوں فرمائے؟ کیا وجوہات ہے؟ یہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں اس پر توجہ دیں. سب سے پہلا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. اماں خدیجہ کون ہیں؟ یہ مکہ کی معزز اور بڑے خاندان کی ایک عورت، بڑی قداور عورت تھی، خوبصورت، خوب سیرت، مکہ کے معتبر اور معزز خاندان میں سے، بڑے خاندان میں سے تھی، معزز تھی. ان کا نکاح پہلے عتیق بن عابد سے ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بعد دوبارہ نکاح ہوا ہند سے. ان سے 2 لڑکے ہوئے جن کا نام ہند اور ہالہ ہے. اسی سے ان کی کنیت بنی ابو ہالہ. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، خداوند قدوس کی جیسی مرضی. بعض روایتوں میں آیا کہ ان کا پھر تیسری مرتبہ ان کے چچا کے لڑکے سے نکاح ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے جو امت کی ماں ہے. فرماتے ہیں یہ مکہ کی بڑی تجارت کرنے والی بڑی تاجرہ تھی، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے بزنس مین. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کی ماتحتی میں رہتے ہیں. فرمایا حضرت ابو طالب نے، میرے بیٹے میرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ میں تمہیں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے رقم دے سکوں، تو کیوں نہ تم خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے جاؤ اور اس سے تجارت کرو، اس سے نفع کماؤ. مکہ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو مال ہوتا تھا وہ لوگ ملک شام میں جا کر بیچا کرتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مال کسی کا ہوتا تھا اور کام دوسرے کا. کچھ آج کے زمانے میں بھی اس طرح سے نظر آتا ہے. تو سامان جو ہوتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس نفع میں کچھ % ان کو دے دیا کرتی تھی، فیصد جسے کہتے ہیں. اس طرح لوگوں کا کام چلتا تھا. جب پتہ لگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تجارت کریں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہلوا بھیجا کہ اگر آپ یہ ہمارا سامان بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم آپ کو عام آدمیوں سے 2 گنا پروفٹ دیں گے، نفع دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے اندر صدق میں اور امانت میں مشہور تھے. مکہ کی گلی گلی آپ کی صداقت کی قسمیں کھاتی ہیں، آپ کے سچے ہونے کی قسمیں کھاتی ہیں. آپ امانت دار تھے، یہ یہود و نصارہ سب کہا کرتے تھے اور سب مانتے تھے. لہذا آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری یہ مشہور تھی.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے سامان لیا اور ملک شام تجارت کے لیے پہنچے۔ ساتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ جس کا نام ہے وہ بھی موجود تھے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی امانت اور آپ کی صداقت یہ مشہور ہے، لیکن آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے، قرآن کریم موجود ہے، اللہ کے رسول کے اخلاق سیرت کی کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان جو پہلے کافر ہو اور نبی کے زمانے میں مسلمان ہوا ہو وہ یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ میں تلوار کے زور پر یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈر کر ایمان لایا۔ پھر وہ کیا چیز تھی؟ وہ فرمایا وہ اخلاق تھے۔ قرآن کریم نے میں یوں ارشاد فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اخلاق والے ہیں، بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ لہذا آپ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، جو برتاؤ کیا، وہ اور زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک شام کے اندر عام لوگوں سے زیادہ نفع پر اس کو سامان کو بیچا، وہ اس سے زیادہ اور خوش ہوئے۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ دیکھتی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دو فرشتے ہیں جو لیے آ رہے ہیں، آپ کی ایک شان ہے۔ پھر اس میسرہ نے، اس غلام نے آ کر کے بتلایا کہ اتنے اچھے اخلاق والے، ان کا سلوک لوگوں کے ساتھ، ان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رہا کہ انہوں نے ہر انسان کے دل میں گھر کر لیا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تبھی سوچا کہ یہ صدق میں بھی باکمال ہے، امین بھی ہے، با اخلاق بھی ہیں، بلند ترین اخلاق والے ہیں، تو کیوں نہ ان سے نکاح کر لوں۔ ضرورت تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی نفیسہ بنت امیہ کو کہلوا بھیجا۔ نفیسہ بنت امیہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں کہ میں اخراجات اٹھا سکوں، میرے پاس کوئی ثروت نہیں، میرے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں جس سے میں نکاح کر سکوں اور نکاح کے جو خرچ ہیں، جو اخراجات ہیں وہ میں اٹھا سکوں۔ تو کہنے لگی اگر آپ کو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہ پڑے یا آپ کو ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، اور آپ کو یہ مسئلہ بھی پیش نہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسی عورت بھی ہے؟ کہنے لگی ایسی عورت ہے جو خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، با اخلاق بھی ہے اور ثروت والی بھی ہے اور آپ سے خواہش مند بھی ہے۔ الفاظ سننا، شریعت بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، آپ سے خواہش مند بھی ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا چچا ابو طالب سے، اور ایک روایت میں کہ چچا ابو طالب اور جناب حمزہ، ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ
مناسب رشتہ ہے، اچھا رشتہ ہے، لہذا کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کے بعد ہاں کر لی، اور ایک دن طے ہوا، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کو لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر پہنچے اور وہاں پر نکاح ہوا۔ چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، بڑی سادگی سے یہ آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، بعض جگہ کچھ مسئلے پیش آتے ہیں، بعض جگہ کچھ۔ مثلا ہمارے یہاں جس علاقے میں مغربی یو پی کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس علاقے کے اندر معاشرہ یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر آئیں گے لڑکی کے لیے، لڑکی والا نہیں جا سکتا، چاہے اس کی لڑکی 30 سال کی ہو جائے، 35 سال کی ہو جائے، اس کی عمر نکل جائے، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ اور بعض جگہ اس کا برعکس ہے کہ لڑکے والے نہیں جا سکتے۔ یہاں دیکھیں شریعت کیا پیغام دیتی ہے آپ کو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ یہ شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر نکاح مناسب ہو، اگر رشتہ مناسب ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اظہار کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے۔ ابھی تک آپ نے یہ سمجھا، اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سے بتلاتا ہوں۔ جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، اور واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں آپ کو صرف یہیں پر بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس موجود ہیں، تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ کیا فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں تم سے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ بیٹی والا۔ الغرض تو یہ جو ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے نا، پتہ لگا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جسے جہاں لڑکے کا رشتہ اچھا لگے، لڑکی کا رشتہ اچھا لگے، پیغام بھیجنا چاہیے، اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ شریعت اس سے برخلاف ہے، شریعت اس کی کبھی پابندی نہیں لگاتی۔ لہذا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض جگہ غریب کی بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، نکاح رشتہ مناسب بھی ہوتا ہے لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اور شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے آج لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ الغرض اب یہاں پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال کی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی۔ فرق کتنا؟ 15 سال۔ فرق کتنا؟ 15 سال۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 عمر کو پہنچتے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 55 کی ہو جاتی ہے اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی حیات میں آپ کی 2 ازواج مطہرات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، باقی 9 بیویاں آپ کی زندگی میں حیات رہی ہیں۔
9 بیویاں کہیے کہ 11 نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے بیک وقت، ایک وقت میں 11 بیویاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رہی ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، میں نے بتایا شروع میں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ذکر کیا جائے گا، لیکن امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ 4 ہی کیوں کر سکتا ہے یا کیوں نہیں کر سکتا، کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا کریں۔